چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں ہمارے اس پیارے اور انٹرسٹنگ پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ جی آئیں قرآن سیکھیں، ہمارے اس پروگرام کا نام ہے، اور ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک کے حوالے سے بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں۔ قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا بھی سیکھتے ہیں، اسی طرح قرآن پاک سے ریلیٹڈ کوئی واقعہ بھی سنتے ہیں، بچوں کے درمیان کمپٹیشن بھی ہوتا ہے، اور ہم مدنی چینل کے ناظرین کو مدرسۃ المدینہ کی ایک برانچ بھی دکھاتے ہیں۔ تو آج بھی ہمارے پاس یہ سارے سیگمنٹس ہوں گے، لیکن اس سے پہلے آئیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، کتنی بار؟ ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ رحمان سیکھ رہے تھے، اور سورہ رحمان کی ہم 36 یعنی 36 آیات سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ رحمان کی 37ویں اور 38ویں آیت سیکھیں گے۔ تو بچوں آپ سب تیار ہیں؟ جی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناتا ہوں، اور اس کے بعد مل کر ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ یہاں دیکھیں لکھا ہوا ہے ذال۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ ذال۔ ذال ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں، اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ ایک حرف ہے ذال، دوسرا حرف ہے زا، اور تیسرا حرف ہے واو۔ پیارے بچوں، جب ہم زا کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن جب ہم ذال اور ضا کی ادائیگی کریں گے تو ان دونوں میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ زا میں سیٹی کی آواز آئے گی، جبکہ ذال اور ضا میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ لیکن ان دونوں میں بھی ایک فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے کہ ذال کو ہم باریک پڑھیں گے اور ضا کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ موٹا کر کے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ موٹا کر کے۔ موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ذال لکھا ہوا ہے تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، اور اسے ہم باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں نون ساکن ہے۔ کیا ہے؟ نون ساکن۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بتایا تھا کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بچوں؟ اخفا۔ کیا ہوتا ہے؟ اخفا۔ اب شین بھی حروف اخفا میں سے ہے، اور یہاں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے شین آ رہا ہے، تو یہاں بھی اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ اور پیارے بچوں، اخفا میں ہم غنہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ غنہ کرتے ہیں، یعنی ناک میں آواز لے جا کر اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی ہم غنہ کریں گے، یعنی اس کی ادائیگی ناک میں آواز لے جا کر کریں گے، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں قاف لکھا ہوا ہے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، اس لیے اسے موٹا کر کے پڑھیں گے، پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، اور جب پیارے بچوں حروف قلقلہ مشدد ہوں تو انہیں جماؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کس طرح پڑھتے ہیں؟ جماؤ کے ساتھ۔ تو قاف یہاں پر مشدد ہے، اس لیے اسے ہم جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی۔
फिर इसके बाद आप ये देखें यहाँ पर अलिफ मद्दा है, क्या है? अलिफ मद्दा। आपको मालूम है कि अलिफ से पहले ज़बर हो तो क्या होता है? अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा होता है। तो यहाँ पर अलिफ मद्दा है और इसके बाद हमज़ा इसी कलिमे में आ रहा है। इसी तरह आप नीचे देखें, यहाँ पर अलिफ से पहले ज़बर है तो यहाँ पर क्या होगा? अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा और इसके बाद भी हमज़ा इसी कलिमे में आ रहा है। और आपको मालूम है कि जब भी हुरूफ मद्दा यानी अलिफ मद्दा या वाव मद्दा या फिर या मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलिमे में आ जाए तो वहाँ मद्दे मुत्तसिल होता है। क्या होता है? मद्दे मुत्तसिल। मद्दे मुत्तसिल होता है। और मद्दे मुत्तसिल को हम 2 या 2.5 अलिफ तक खींच कर पढ़ते हैं। कितना खींचते हैं? 2 या 2.5 अलिफ तक। 2 या 2.5 अलिफ तक खींचते हैं। तो इसे भी और इसे भी हम 2 या फिर 2.5 अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखिए गोल ता पर तनवीन है। क्या है? तनवीन। तनवीन है। और इसके बाद काफ आ रहा है। प्यारे बच्चों काफ भी हुरूफ इक्फा में से है। किन में से है? हुरूफ इक्फा में से। हुरूफ इक्फा में से। और मैंने आपको अभी ही बताया कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ इक्फा में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ क्या होता है? इक्फा। इक्फा होता है। और इक्फा में हम गुन्ना करते हैं तो यहाँ भी इक्फा का कायदा हो रहा है, इसलिए यहाँ भी हम गुन्ना करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। फिर इसके बाद आप देखें यहाँ दाल पर तशदीद है। क्या है? तशदीद। तशदीद है। और मैंने आपको अभी ही बताया कि हुरूफ कलकला जब मुशद्दद हों तो उन्हें जमाओं के साथ पढ़ते हैं। किस तरह पढ़ते हैं? जमाओं के साथ। जमाओं के साथ पढ़ते हैं। और दाल भी हुरूफ कलकला में से है, इस पर भी तशदीद है। तो इसे हम किस तरह पढ़ेंगे? जमाओं के साथ। किस तरह पढ़ेंगे? जमाओं के साथ। जमाओं के साथ पढ़ेंगे। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें अलिफ से पहले ज़बर आ रहा है। क्या आ रहा है? ज़बर। ज़बर आ रहा है। और अलिफ से पहले ज़बर हो तो क्या होता है? अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा होता है। ठीक है। फिर आपको मालूम है कि यहाँ पर हम वक्फ करेंगे तो नून साकिन हो जाएगा। और कायदा ये है कि जब भी हुरूफ मद्दा के बाद वक्फ की वजह से कोई हर्फ साकिन हो जाए तो वहाँ मद्दे आरिज़ होता है। क्या होता है? मद्दे आरिज़। मद्दे आरिज़ होता है। अब यहाँ पर भी अलिफ मद्दा के बाद नून आर्जी सुकून यानी वक्फ की वजह से साकिन हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ भी मद्दे आरिज़ होगा। और आपको मालूम है कि मद्दे आरिज़ को हम 1, 2 या फिर 3 अलिफ तक खींच कर पढ़ते हैं। तो इसे भी हम 1, 2 या फिर 3 अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखें या पर तशदीद लगी हुई है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि या की तशदीद को हटा देते हैं। ऐसा लगता है कि तशदीद नहीं पढ़ रहे। फ़बी आई आलाई ये पढ़ने का तरीका नहीं है। ठीक है। या की तशदीद ज़ाहिर होनी चाहिए। इसी तरह बाज़ बच्चे या को जीम से बदल देते हैं, फ़बी आई जी पढ़ते हैं। फ़बी आई जी नहीं है ये, फ़बी आई क्या है? फ़बी आई जी। फ़बी आई। अच्छा यहाँ पर झटका भी नहीं देना, फ़बी आई नहीं। ठीक है। फ़बी आई। फ़बी आई जी। समझ में आया बच्चों? जी। और बाज़ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ खड़ा ज़बर है और यहाँ मद्दे मुत्तसिल हो रहा है, दोनों को बराबर बराबर खींचते हैं। तो ये सही तरीका नहीं है। ठीक है। खड़ी हरकत को हम 1 अलिफ के बराबर खींचते हैं। कितना खींचते हैं? 1 अलिफ के बराबर। ठीक है। तो यहाँ इसे 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे और यहाँ मद्दे मुत्तसिल हो रहा है तो इसे 2 या फिर 2.5 अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। और आखिर में आप यहाँ भी देख लें खड़ी हरकत के बाद आर्जी सुकून है यानी वक्फ की वजह से नून साकिन होगा तो यहाँ भी मद्दे आरिज़ होगा। क्या होगा? मद्दे आरिज़। मद्दे आरिज़ होगा। और इसे भी हम 1, 2 या फिर 3 अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। तो ये कवायद हमारे मुकम्मल हो गए। अब आइए हम इन आयात को मिलकर दोहराते हैं। पढ़ें। फ़इज़ा शक़्क़तिस समाउ। फ़इज़ा शक़्क़तिस समाउ। अच्छा राल में सीटी की आवाज़ नहीं आएगी और यहाँ गुन्ना करना। ठीक है। इख्फा हो रहा है। फ़इज़ा शक़्क़तिस समाउ। फ़इज़ा शक़्क़तिस समाउ। कौफ को मोटा पढ़ना है और यहाँ मद्दे मुत्तसिल हो रहा है तो इसे 2 या फिर 2.5 अलिफ तक खींच कर पढ़ना है। फ़इज़ा शक़्क़तिस समाउ। फ़इज़ा शक़्क़तिस समाउ। फ़कानत वर्दतन कद्दिहान। फ़कानत वर्दतन कद्दिहान। फ़कानत वर्दतन कद्दिहान। फ़कानत वर्दतन कद्दिहान। फ़इज़ा शक़्क़तिस समाउ। फ़इज़ा शक़्क़तिस समाउ। फ़इज़ा शक़्क़तिस समाउ। फ़इज़ा शक़्क़तिस समाउ। बाज़ बच्चे दाल में सीटी की आवाज़ निकाल रहे हैं, फ़इज़न नहीं है। ठीक है। इस बात का ख़ास ख्याल रखें। फ़इज़ा शक़्क़तिस समाउ। फ़इज़ा शक़्क़तिस समाउ।
فكانت وردة كالدهان. فكانت وردة كالدهان. اب یہ آیت کون سنائے گا؟ چلیں آپ سنائیں. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. ماشاءاللہ اچھی کوشش کی لیکن مزید بہتری کی ضرورت ہے. اور کوئی سنائے گا؟ چلیں آپ سنائیں. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. اچھی کوشش کی آپ نے لیکن یہ وردتن کدیہان نہیں ہے. ٹھیک ہے، وردتن کدیہان یہاں پر گننا اس طریقے سے ہوگا. ٹھیک ہے، وردتن کدیہان نہیں، وردتن کدیہان. اور آپ نے اسے دہان پڑھا، دہان نہیں دیہان. ٹھیک ہے، دے نہیں ہوتا، یہ دی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ وردتن کدیہان پڑھیں. وردتاً كالدهان. کدیہان نہیں، پھر سے آپ نے کدیہان پڑھا. وردتن کدیہان. وردتاً كالدهان. اب آپ نے یہاں پر گناہ کو تبدیل کر دیا. وردتن کدیہان. وردتاً كالدهان. مزید پریکٹس کی ضرورت ہے. بار بار پڑھتے رہیں گے، تکرار کے ساتھ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اور کوئی سنائے گا؟ آپ سنائیں. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. اچھی کوشش ہے لیکن آپ نے ذال میں سیٹی کی آواز نکالی. ٹھیک ہے، ذال میں سیٹی کی آواز نہیں آتی. فَإِذَا نہیں، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاء اس طریقے سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، مزید بہتری کی ضرورت ہے. بار بار پڑھیں، تکرار کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اب اگلی آیت پڑھتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تُكَذِّبَانِ. ذال میں سیٹی کی آواز نہیں. ٹھیک ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. چلیں اب یہ آیت کون سنائے گا؟ آپ سنائیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اچھی کوشش ہے آپ کی لیکن آپ بہت جگہ پر مجہول پڑھ رہے ہیں. جیسے آپ نے فَبِأَيِّ پڑھا، آلَاءِ پڑھا، یہ اے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ. ٹھیک ہے، اس طریقے سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اور با کو جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے کیونکہ با حروف کلکلہ میں سے ہے اور حروف کلکلہ جب مشدد ہوتے ہیں یعنی ان پر تشدید ہوتی ہے تو انہیں جماؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں. ربکما کیا پڑھیں گے؟ ربکما. اور یہاں تکذبان نہیں ہے. ٹھیک ہے، ذال میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، اور کوئی سنائے گا؟ آپ سنائیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ماشاءاللہ اچھی کوشش کی آپ نے لیکن مزید بہتری کی ضرورت ہے. جی اور کوئی؟ آپ سنائیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اچھی کوشش ہے لیکن آپ نے یہاں اے پڑھا، آلَاءِ نہیں، آلَاءِ. صحیح ہے، اور یہاں ربکما با کو جماؤں کے ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اس بات کا خاص خیال رکھیں. جی اور کوئی؟ آپ سنائیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اچھی کوشش کی آپ نے لیکن بیٹا اسے یا پڑھیں گے، جیم نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، فَبِأَيِّ جی نہیں ہے، یہ ہے فَبِأَيِّ. اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، مزید پریکٹس کریں، مزید پڑھیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا. اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں. آپ وہاں جا کر ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے یہ ہے مدرسۃ المدینہ. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. کیسا ہے اجر سنا. میں قاعدہ پڑھتا ہوں، میں اپنا سبق یاد کرتا ہوں اور سناتا ہوں. میں قاعدے کی کتاب ہوں. میں محمد شہزاد اتاری مدرسۃ المدینہ رحمت مسجد سے الحمدللہ عز و جل ہمارے مدرسۃ المدینہ میں کم و بیش 110 بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جس کے اندر 25 بچے حفظ و قرآن اور تقریباً 70 سے 75 بچے نازک کر رہے ہیں. آج پڑھیں کیسا ہے
سابقہ سال الحمدللہ ہمارے مدرسے سے تقریباً 8 سے 10 بچوں نے حفظ القرآن پاک مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی اور کم و بیش 25 بچوں نے نازہ قرآن پاک مکمل کیا۔ الحمدللہ صبح 8 بجے دعائے مدینہ شروع ہوتی ہے، اس کے بعد بچے اپنے اپنے درجوں میں چلے جاتے ہیں۔ پھر والدین سے ملاقات کا وقت ہوتا ہے 8:30 سے 9:30، جس کے اندر نئے داخلے الحمدللہ آتے ہیں۔ اس کے بعد پھر الحمدللہ 9:30 سے تقریباً 11:30 تک سبق سب کی کا الحمدللہ ہمارا جدول ہوتا ہے، جس کے اندر بچے قاری صاحب کو سبق سب کی وغیرہ الحمدللہ سنا کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بچے پھر مدنی نصاب مشق وغیرہ کی ترکیب ہوتی ہے الحمدللہ۔ 12:30 سے 1 بجے تک ہمارا کھانے کا وقفہ ہوتا ہے، جس کے اندر بچے سنت آداب وغیرہ سیکھتے بھی ہیں اور پھر بچوں کو سنت کے مطابق کھانا بھی کھلاتے ہیں الحمدللہ۔ 1 بجے سے 1:30 بجے تک نماز کا وقفہ ہے، جس کے اندر بچے کلمے وغیرہ بھی یاد کرتے ہیں، نماز کی تیاری کرتے ہیں، سنتیں ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد الحمدللہ جماعت کے ساتھ ہم نماز ادا کرتے ہیں۔ بالخصوص والد صاحب کو بھی مدنی قافلے کی دعوت دی جاتی ہے کہ بچوں کو بولا جاتا ہے کہ آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ قافلے میں شرکت کریں، تاکہ بچوں کو بھی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہونے کا ایک اچھا موقع ملتا ہے۔ ایک حرف قرآن جو پڑھے، الحمدللہ اچھی تربیت کرتے ہیں، بچوں کو سنت آداب وغیرہ سکھائے جاتے ہیں، دعوت اسلامی کی اچھے ماحول سے وابستہ ہونے کی الحمدللہ ترغیب دلائی جاتی ہے۔ تو آپ بھی ہمارے اس اچھے ماحول سے وابستہ ہو جائیں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی اچھے الحمدللہ کام کریں گے اور خوب نیکی کی دعوت کو عام کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے مدرسۃ المدینہ کی ایک اور برانچ دیکھی۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں، آج ہم اپنے اس سیگمنٹ میں والدین کی فرما برداری کے بارے میں جانیں گے۔ کس کے بارے میں جانیں گے؟ والدین کی فرما برداری۔ جی، والدین کی فرما برداری کے بارے میں۔ پیارے بچوں، والدین کی فرما برداری بہت ضروری ہے، اور اس کا اندازہ ہمیں اس بات سے لگانا چاہیے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں مختلف مقام پر والدین کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن یاد رہے کہ والدین کی فرما برداری جائز کاموں میں ہی کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ لہٰذا اگر والدین اپنے بچوں کو گناہوں کے کام کرنے کا حکم دیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور ہم نے آدمی کو تاکید کی اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کی، اور اگر وہ تجھ سے کوشش کریں کہ تو میرا شریک ٹھہرا اسے جس کا تجھے علم نہیں، تو تو ان کا کہنا نہ مان، میری ہی طرف تمہارا پھرنا ہے تو میں بتا دوں گا تمہیں جو تم کرتے تھے۔ پیارے بچوں، یہ آیت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ کن کے حق میں نازل ہوئی؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں۔ یہ اپنی والدہ کے بڑے فرما بردار تھے۔ جب ایمان لائے تو ان کی ماں نے کہا اسلام چھوڑ دو، ورنہ میں کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ سائے میں بیٹھوں گی، سوکھ کر مر جاؤں گی اور میرے خون کا گناہ تجھ پر ہوگا۔ یہ کہہ کر اس عورت نے کھانا پینا چھوڑ دیا، دھوپ میں بیٹھ گئی، 24 گھنٹے اسی حالت میں رہی اور بہت ضعیف یعنی کمزور ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ماں اگر تیری 100 جانیں بھی ہوں اور ایک ایک کر کے سب قربان ہو جائیں تو بھی میں ایمان نہیں چھوڑوں گا۔ جب ماں مایوس یعنی نا امید ہو گئی تو اس نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والدہ کی ناراضی کی وجہ سے ایمان کی دولت کو نہ چھوڑا، جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے بڑے فرما بردار تھے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کا حق ضرور ادا کرے اگرچہ وہ کافر ہوں، اس لیے وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ فرمایا گیا۔ ماں باپ کے کہنے پر شرعی احکام یعنی نماز وغیرہ نہ چھوڑے، ماں باپ کے کہنے سے ایمان نہ چھوڑے اور نہ فرض عبادت چھوڑے، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی ہاں، اگر نفل عبادت ہو تو ماں کے منع کرنے پر چھوڑ سکتا ہے۔ اسی طرح نفل حج کے لیے بھی ماں باپ کی اجازت کے بغیر سفر نہیں کر سکتے۔
تو پیارے بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے 10 سوال۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال۔ آج بھی بچوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، لیکن اس سے پہلے کمپٹیشن کے رول سن لیتے ہیں۔ پیارے بچوں، اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے۔ کتنے؟ 10 پوائنٹس۔ لیکن اگر آپ کو کسی سوال کا صحیح جواب نہیں آتا تو آپ کے پاس ایک چانس ہوگا، آپ مجھ سے آپشن لے سکتے ہیں۔ آپشن لینے کے بعد اگر آپ صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 5 پوائنٹس ملیں گے۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس۔ اور اگر غلط جواب دے دیا تو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ تو سب سے پہلا سوال ہے معراج بھائی سے۔ معراج بھائی، آپ بتائیں حضرت عبداللہ شاہ غازی کی ولادت کس شہر میں ہوئی؟ مدینے میں۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کی ولادت مدینے میں ہوئی۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ اب اگلا سوال ہے ایان بھائی سے۔ ایان بھائی، آپ بتائیں حضرت عبداللہ شاہ غازی کا سلسلہ نسب کس سے ملتا ہے؟ حضرت امام حسن۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ جی معراج بھائی، آپ بتائیں مینڈک کا عذاب کس قوم پر آیا تھا؟ آپشن۔ آپشن: فرعونیوں پر، قوم عاد پر، یا پھر قوم ثمود پر؟ فرعونیوں پر۔ فرعونیوں پر مینڈک کا عذاب آیا تھا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے، کیونکہ معراج بھائی نے آپشن لے لیا ہے۔ جی ایان بھائی، آپ بتائیں طوا، جو کہ ایک بابرکت جنگل کا نام ہے، یہ کہاں واقع ہے؟ آپشن: آپشن: شام میں، مدینے میں، یا پھر مکے میں؟ شام میں۔ طوا شام میں واقع ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس۔ 5 پوائنٹس، دونوں ہی برابر جا رہے ہیں۔ جی معراج بھائی، آپ بتائیں مدینہ پاک کی گلیوں میں ننگے پاؤں چلنے والے بزرگ کا نام کیا ہے؟ آپشن: آپشن: امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا پھر اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ امام مالک۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس۔ جی ایان بھائی، آپ بتائیں سورہ جمعہ کون سے پارے میں ہے؟ 28ویں پارے میں۔ 28ویں پارے میں ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ 10 پوائنٹس۔ جی معراج بھائی، آپ بتائیں کس حالت میں مسجد میں داخل ہونا حرام ہے؟ آپشن: آپشن دوں؟ منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں، یا پھر ننگے سر، یا پھر بے وضو؟ بے وضو۔ آپ کا جواب غلط ہے۔ منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں مسجد کا داخلہ حرام ہے۔ تو اس سوال میں معراج بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ جی ایان بھائی، آپ بتائیں قابیل، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا، اس نے مردے دفن کرنے کا طریقہ کس پرندے سے سیکھا؟ کوے سے۔ کوے سے سیکھا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ 10 پوائنٹس۔ جی معراج بھائی، آپ بتائیں، اب یہ آپ کا آخری سوال ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ بتائیں امین الامہ کا لقب کس صحابی کو عطا کیا گیا؟ آپشن: آپشن: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا پھر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت ابو عبیدہ۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس۔ 5 پوائنٹس ملیں گے۔ جی ایان بھائی، آپ یہ بتائیں قرآن پاک میں کس عورت کا ذکر اس کے نام کے ساتھ کیا گیا ہے؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ۔ جی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا وہ پاک ہستی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں ان کے نام کے ساتھ کیا گیا ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ 10 پوائنٹس۔ اسی کے ساتھ ایان بھائی کا ٹوٹل ہے 45 پوائنٹس،
اور ہمارے معراج بھائی کے ہیں 25 پوائنٹس. تو کون ونر ہے؟ ایان بھائی. بھائی ایان بھائی ہمارے ونر ہیں، لیکن دونوں ہی کو انشاءاللہ انعامات دیے جائیں گے. یہ لیں ایان بھائی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات، مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے. پیارے پیارے یہ سلسلے دیکھ کے سب کے دل